کیا یا رسول اللہ مدد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا شرک ہے آج کے دور میں؟ اس کا جب ہم یہ جواب دینا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آیا کرتے تھے اور آپ سے مدد کے طالب ہوتے تھے، تو پھر اس کا عموماً ان کا جو کاؤنٹر جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے دور میں تھا نا، آپ تو موجود تھے اس وقت۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی نزدیک اگر کوئی بندہ سامنے ہو اور موجود ہو، اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، دور سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یعنی اصل پرابلم غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ تم غیر اللہ سے مدد مانگ لو اس سے شرک، ان کو یہ پرابلم نہیں ہے۔ غیر اللہ تو پھر وہ قریب والا بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی اصل پرابلم ہے، ان کو یہ جو بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ دور والے سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ایاک نعبد، اسی طرح ہے وایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر قسم کی مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، جیسی عبادت اللہ کی کرنی ہے ویسی مدد اس سے مانگنی ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ کسی سے مدد نہ مانگا کرے، کیونکہ جو آیت کا مطلب یہ سمجھانا چاہتے ہیں زبردستی، اس کے مطابق یہ شرک ہو جائے گا۔ ایاک نعبد والا ہی معنی اگر ہم ایاک نستعین میں رکھیں گے تو پھر کسی سے بھی مدد مانگنا، چاہے وہ ظاہری معاملے میں ہو، اسباب کے تحت ہو، اسباب کے علاوہ ہو، وہ شرک ہی کہلائے گا، جو معنی یہ کرتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبد البرہان سے سوال ہوا، سیدی یہ فرمائیں کہ جب اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی تم مدد مانگو تو تمہیں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ اور لوگوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگتے ہوئے عقیدہ سمجھا رہے ہیں۔ کسی سے بھی مدد مانگتے ہوئے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں، اگر اللہ نے انہیں نہ دیا ہوتا، اللہ نے انہیں طاقت نہ دی ہوتی تو یہ کبھی بھی میری مدد نہ کر سکتے۔